انفو انسائٹس کے تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ دوستو، دریائے دجلہ وہ عظیم دریا ہے جہاں انسان نے پہلی بار ذرات، تحریر اور پہیہ ایجاد کیا۔ لیکن قدیم دنیا کی زندگی کا ذریعہ سمجھا جانے والا یہ دریا اب خود خطرے کا شکار ہو چکا ہے۔ دوستو، دجلہ دریا کے آغاز تک پہنچنا آسان کام نہیں ہے۔ اس تک پہنچنے کے لیے کٹھن راستوں اور بہت سی دشواریوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اس سفر کا آغاز ایک کچی سڑک سے ہوتا ہے، جہاں کچی سڑک ختم ہو جاتی ہے۔ ایک چھوٹا سا راستہ پہاڑی کے ساتھ ساتھ اوپر جاتا ہے، جس کی چوٹیاں انسان کی انگلیوں کے ناخن جیسی ہیں۔ تھوڑی دیر بعد یہ راستہ اور تنگ ہو جاتا ہے، جو بکریوں کی گزرگاہ ہے، اور ایک مقام پر چشموں کے قریب ختم ہو جاتا ہے۔ یہاں سے ایک چھوٹی سی ندی جنم لے کر ایک وسیع سرنگ میں غائب ہو جاتی ہے۔ 1.5 کلومیٹر دور جب یہ ندی اپنا سر دوبارہ سرنگ سے باہر نکالتی ہے تو یہ دریا کا روپ دھار چکی ہوتی ہے۔ قدیم اشوری تہذیب میں مانا جاتا تھا کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں جسمانی اور روحانی دنیائیں ایک دوسرے سے ٹکراتی ہیں۔ 3000 سال قبل لشکر یہاں قربانی دیا کرتے تھے۔ ناظرین، کہا جاتا ہے کہ ٹگلات پلیزر جو 1076 سے 1114 قبل از مسیح تک بادشاہ رہے، ان کی نشانی اب بھی یہاں موجود ہے۔ گرچہ وقت نے اس مجسمے کی اصلی حالت پر گہرا نشان چھوڑا ہے، لیکن یہ اب بھی شاہی انداز میں ان کی سلطنت کی جانب اشارہ کرتا نظر آتا ہے۔ دجلہ دریا کے آغاز کا مقام ترکی میں واقع ہے، جہاں سے یہ جنوب مشرق کی جانب بہتا ہے اور شمال مشرق کی شام سے ہوتا ہوا موصل، تکرت اور سمارا کے بعد بغداد پہنچتا ہے۔ جنوبی عراق میں فرات سے مل کر یہ دونوں خلیج فارس میں گر جاتے ہیں۔ تقریباً 8000 سال قبل ہمارے آباء و اجداد جو شکار پر گزارا کرتے تھے، ان دونوں دریاؤں کے درمیان آباد ہوئے اور انہوں نے زراعت کی بنیاد ڈالی، جس کی وجہ سے اس علاقے کو تہذیب کی جائے پیدائش کہا جاتا ہے۔ ناظرین گرامی، یہی وہ جگہ ہے جہاں پہلی بار انسانی آبادی نے شہروں کا روپ دھارا اور پھر پہیہ اور تحریر ایجاد ہوئے۔ قانونی نظام، بادبان، شراب کشی اور محبت سے بھرپور گیتوں سمیت بہت کچھ پہلی بار ہوا۔ لیکن جدید عراق کو اپنی لپیٹ میں لینے والے تنازع کے بیچ اس حقیقت کو بلایا جا چکا ہے کہ دجلہ نے انسانی وراثت کو کس طرح محفوظ رکھا۔ دریائے دجلہ کی طرف آخری سفر سلطنت عثمانیہ کے دور میں ہوا۔ اس کے بعد کسی نے اس سفر پر جانے کی کوشش نہیں کی۔ اس کے بعد 2021 میں دوبارہ دریائے دجلہ کے آغاز کی طرف سفر کیا گیا۔ اس دریا کے قریب رہنے والے اکثر لوگوں کا ماننا ہے کہ جغرافیائی اور سیاسی عدم استحکام، پانی کے مسائل اور ماحولیاتی تبدیلی کی وجہ سے یہ عظیم دریا اب مر رہا ہے۔ ترکی میں دجلہ کے آغاز سے 80 کلومیٹر دور ایک قدیم قلعے کی فصیلوں کی باقیات ہیں، جسے یونانی، آرمینی، بازنطینی، رومی اور عثمانی دور میں آباد رکھا گیا۔ کچھ ہی دور ایک اور قلعہ بھی موجود ہے جو کسی نہ کسی شکل میں زمانہ قدیم سے موجود ہے۔ یہ شہر اب ترکی کی گردش آبادی کے دارالحکومت کا غیر سرکاری درجہ رکھتا ہے۔ وہاں کے لوگ اپنے آباء و اجداد کی کہانیاں گیتوں کی شکل میں سناتے ہیں، جو نسل در نسل منتقل ہوتی رہی ہے۔ ان کہانیوں میں دجلہ ایک مرکزی حیثیت رکھتا ہے، جسے قدیم زمانے سے لوگ خطے کے گرد زندگی کا اہم جزو سمجھتے ہیں۔ اس شہر کے بعد دجلہ ایک پہاڑی سلسلے کے بیچوں بیچ گزرتا ہوا ترکی کے تر آبدین خطے میں پہنچتا ہے، جو صدیوں سے قدیم شامی آرتھوڈوکس چرچ کا گڑھ رہا۔ یہ چرچ مسیحیت کے آغاز سے ہی اپنا وجود رکھتی ہے۔ ناظرین، اس کے قریب ہی ایک ایسی خانقاہ موجود ہے جو 4 صدی عیسوی میں ایک پہاڑ کی چوٹی پر بنائی گئی ہے۔ یہ خانقاہ پہاڑ کی چوٹی سے یوں چپکی ہوئی ہے جیسے اسے صرف ایمان کا سہارا حاصل ہو۔ اس خانقاہ کا اندرونی منظر قدیم لوگوں کی روایات کی منظر کشی کرتا ہے۔ اس کی دیواروں پر قدیم زبان میں دعائیہ الفاظ لکھے نظر آتے ہیں۔ دریائے دجلہ اپنے اندر یہودی، مسیحی اور اسلام کو ماننے والوں کے بہت سے راز چھپائے ہوئے ہے۔ وہاں بسنے والے لوگوں نے بعد میں اپنے خیالات اور تصورات پوری دنیا کے کونے کونے تک پھیلا دیے۔ ترکی سے ہوتے ہوئے جب دریائے دجلہ ملک شام سے گزرتا ہے تو یہ ایک بین الاقوامی سرحد کا روپ دھار لیتا ہے۔ ناظرین گرامی، جب موصل پر 2014 سے 2017 تک شدت پسند تنظیم نام نہاد دولت اسلامیہ کا قبضہ ہوا تو اس نے مقامی لوگوں کو دجلہ استعمال کرنے سے روک دیا۔ لڑائی کے دوران موصل میں اس دریا پر موجود ہر پل تباہ ہو گیا تھا اور کئی شدت پسندوں نے آخری لڑائی کے دوران فرار ہونے کے لیے دریا میں چھلانگ لگا دی تھی۔ تاریخی اعتبار سے اگرچہ یہ دریا جوڑنے والی قوت رہا، لیکن اب ہم اس تنازع سے جوڑتے ہیں۔ موصل کا عربی زبان میں نام المواصل ہے، جس کا مطلب ہے جوڑنے والا مقام۔ شاید اس کی وجہ یہ تھی کہ یہ تجارت کا مرکز تھا اور 7ویں صدی قبل از مسیح میں قائم ہونے والا یہ شہر دنیا کے سب سے قدیم شہروں میں سے ایک ہے۔
12ویں صدی میں اس شہر کا عروج تھا جب صرف طاقت اور اثر و رسوخ ہی نہیں بلکہ یہاں نسل اور مذہب کے اعتبار سے تنوع پایا جاتا تھا۔ تہذیبوں کے اس امتزاج نے اس شہر کو مالا مال کر دیا۔ اگرچہ موصل کا پرانا شہر اب بڑی حد تک تباہ ہو چکا ہے، لیکن اس شہر کا مزاج اب بھی ویسا ہی ہے۔ دجلہ یہاں سے اشور کے مقام کی طرف لے جاتا ہے جو اشوری سلطنت کا پہلا دارالحکومت تھا۔ دور صحرا بعد میں اشوری سلطنت کا دارالحکومت بننے والا نمرود اور 2000 سال پرانا شہر ہترا ہے۔ دجلہ کے دریا میں ایسی کئی کہانیاں چھپی ہوئی ہیں جو زندگی اور موت کی کشمکش کے ساتھ نرم دلی کی مثالیں ہیں۔ عراق میں لوگوں کا ایک مذہبی گروہ مینڈینز کے نام سے موجود ہے، جو عراق میں شاید سب سے چھوٹا اور سب سے پرانا مذہبی گروہ ہے۔ وہ دجلہ کے پانی میں نہا کر گناہوں کو دھونے میں یقین رکھتے ہیں۔ یہ لوگ دجلہ میں غوطہ لگاتے ہیں اور پھر ایک راہب ان کے کانوں میں قدیم دعائیہ الفاظ کی سرگوشی کرتا ہے۔ ان لوگوں کے مطابق یہاں کا پانی اگلے جہان جیسا ہے جو انہیں گناہوں سے پاک کر دیتا ہے۔ لیکن موجودہ وقت میں یہ دریا بہت سے خطرات سے دوچار ہے اور یہاں موجود قدیم مذہبی اور ثقافتی عمارتیں ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہیں۔ عراق کی ایک شخصیت سلمان خیر اللہ جو ماحولیاتی انسانی حقوق کے محافظ ہیں، انہوں نے دجلہ دریا کے لیے پروٹیکشن ایسوسی ایشن بنائی۔ موصل میں 12ویں صدی میں مسجد النوری پر تعمیر نو کا کام جاری تھا، جس کے لیے متحدہ عرب امارات اور یونسکو نے بھاری فنڈز فراہم کیے ہیں۔ مسجد کے سامنے بیتنا موجود ہے، جس کا مطلب ہے کہ ہمارا گھر۔ یہاں نوجوان آرٹسٹ ایک پرانے عثمانیہ دور کے مقام کو میوزیم اور کیفے کی شکل دے رہے ہیں۔ جس دریا پر اس کمیونٹی کا انحصار ہے وہ اب خطرے میں ہے، لیکن اشور کے ماہرین آثار قدیمہ سے لے کر موصل کے آرٹسٹ تک سبھی اس تہذیب کا دامن چھوڑنے کو تیار نہیں ہیں۔ مختلف خطرات لاحق ہونے کے باوجود دجلہ کے محافظ وہاں موجود قدیم عمارتوں کی حفاظت اور تعمیر نو کے لیے کوشاں ہیں۔ اس منصوبے کی شریک بانی سارہ سلیم کا کہنا ہے کہ ہم نہیں چاہتے کہ لوگ بھول جائیں کہ یہاں کیا ہوا تھا، لیکن ہم ملازمت کے لیے مواقع اور ہنر دینے کے لیے ایک جگہ بھی چاہتے ہیں۔ ناظرین، آج کی ہماری ویڈیو آپ کو پسند آئے تو کمنٹ کر کے ضرور بتائیں اور دوستوں سے لازمی شیئر کریں۔ ملتے ہیں اپنی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔